اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ پارہ ہمارا چل رہا ہے 29واں، یہ ساری اس میں ہم پڑھ رہے ہیں مکی صورتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارہ بہت پیارا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھی سورۃ ملک، جس پر ہمیں تعارف کروایا گیا تھا اللہ کے بارے میں، ہمارا ایمان پختہ کیا گیا اللہ کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی سورۃ قلم، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں تھا، رسالت پر ہمارا ایمان پختہ کروایا گیا۔ پھر کل ہم نے جو پڑھی 2 صورتیں قیامت کے بارے میں، اس کے حالات کہ وہاں پر کیا ہوگا، قیامت پر ہمارا ایمان پختہ کروایا۔ اب آج ہے ہماری سورۃ نوح۔ اچھا، سورۃ نوح کے بارے میں یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کسی دائی کی بات ہو اور پھر نوح علیہ السلام کی بات نہ ہو، تو یہ ناانصافی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمارے سامنے مثال نوح علیہ السلام کی، کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی 950 سال، بہت لمبا ٹائم ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر بھی دی اور اتنی لمبی عمر میں وہ قوم کو دعوت بھی دیتے رہے۔ تو ایک دائی کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آپ نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، اور اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہی میسیج 1,24,000 پیغمبروں نے یہی میسیج دیا، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو اور اطاعت کرو، کس کی؟ میری، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کریں تو میری اطاعت کرو۔ دیکھیں، ایک ٹیچر کا ایسا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ۔ ایک پیغمبر جو کہ دائی ہو، اس کا بھی یہی میسیج ہوتا ہے جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ بہت پیارا میسیج ہے، اس میں تمام جامع باتیں ساری آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام، اگر تم میری اطاعت کرو گے، اللہ کے فرما بردار بنو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دے گا ایک مقرر معین ٹائم تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، کاش کہ تم لوگ جان لو۔ ابھی انہوں نے دعوت دی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب عذاب کا وقت آئے گا تو پھر ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، میں نے تو ان کو دعوت دی ہے، میں نے تو ان تک میسیج پہنچایا جو آپ نے مجھے دیا، دن اور رات۔ اندازہ لگائیں کہ ایک مبلغ، ایک دائی، اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، جس کو بھی پتہ چل جائے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، صرف اگر انہوں نے کچھ کیا تو وہ کیا کیا؟ بھاگنا، بہانے، فرار۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور پھر میں نے جب بھی ان کو پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیں، ایک انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتا ہے کہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اس کو بھی اللہ کا تعارف کروائے، اس کو بھی جہنم کا تعارف کروائے، قیامت کی ہولناکیاں بتائے، اور دین اسلام کی باتیں ہونی چاہیے آپس میں بیٹھ کر نا۔
یہ اپنے پاس رکھنے والی چیز نہیں ہے. کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کو شیئر کریں، اس کو بتائیں دین اسلام کی. اور ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی خیر کی بات ہو دوسروں کو بتانے سے ہمیشہ خیر بڑھتا ہے. تو وہ کہنے لگے اے میرے رب میں نے ان کو پکارا ہے تاکہ آپ ان کو بخش دے. دعوت دینے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دے. نفرت کس سے کرنی ہے؟ برائی سے. لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو پیار سے، ان کو محبت سے لے کر آنا ہے. ان کے گناہوں کو نہیں اچھالنا، ان کو یہ راستہ دکھانا ہے کوئی بات نہیں، ہو گئے گناہ، اللہ سے معافی مانگنی، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، دن رات دی ہے، میں ان کو پکارتا رہا ہوں تاکہ میں نے جب بھی ان کو پکارا کہ آؤ دین کی بات سنو. لتغفر لہم جعلوا اصابعہم، تکبر کا انداز یہ دیکھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر ڈال لیے. واصروا واستکبروا استکبارا، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر. یعنی اندازہ یہ لگائیں کہ جب ہم کسی کو دین کی بات کرنے لگیں، کوئی خیر کی بات کرنے لگے، اگلا ہمارے سامنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور پھر اس کے بعد یوں کپڑا بھی ڈال لیں کہ اتنی ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، اتنی ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، ہمیں آپ کی بات اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں آپ کی بات کی پرواہ نہیں ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. میں کہتی ہوں کوئی ذرا سا بھی کہہ دینا کہ آپ نے یہ بات غلط بتائی، یا یہ کہ آپ ایسے کیوں بتا رہی ہے، آئندہ ایسے نہ کریں، کچھ اس طرح کی کوئی بھی کمنٹس دیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ بھئی کیا یہ ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو نوح علیہ السلام کا یہ دیکھیے کہ قوم کی کتنا عجیب انداز ہے. کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. جس کو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ تکبر میں کانوں میں انگلیاں ڈال دیں. اگر ہمارے ساتھ بچے ایسا کریں میں کتنا برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں تم ہی سے تو بات کر رہے ہیں اور یہ کر کے مجھے دکھا کیا رہے ہو کہ بھئی کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی. اتنی بے پرواہی، اتنا تکبر، اتنی ضد اور اتنی نفرت. تو ان کا یہ انداز تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ یا اللہ دیکھیے یہ کیسے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، ایسے بہانے بناتے ہیں. اللہ نے ہمارے نقشے نہیں کھینچے. یہ نقشے کس کے کھینچے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے. ہمارے نقشے کھینچتے تو کوئی شاید اور پڑتا تو انہیں بھی تکلیف ہوتی. کیونکہ دنیا کتنی فراوانی ہے، صحت ہے، مال ہے، کام والی ہے، آسانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، جبکہ گناہوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے تکبر کیا. اور پھر آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، اے میرے پروردگار میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا. ثم انی یعنی دعوت دی نے. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی دعوت دی اور میں نے انہیں چپکے چپکے بھی دعوت دی. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا لوگوں کا، بعض لوگ جو ہے وہ ان کو الگ میں بات کریں تو انہیں سمجھ آتی ہے، بعض لوگوں کو عام جامع بات کریں تو انہیں سمجھ آ رہتی ہے. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے فردن بھی دعوت دی ہے، ہر ایک کو چپکے چپکے بھی سمجھایا کہ دیکھو شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، دیکھو رب سے غافل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اعلانیہ بھی یعنی جامعہ بھی سب کے سامنے گیدرنگ میں بھی دعوت دی ہے اور سب کو پرسنل بھی دعوت دی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اپنی قوم سے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. چلو ہو گیا جو گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے بخشش کا دروازہ کھولا رکھا ہوا ہے، اللہ سے بخشش مانگ لو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. ہمارا بھی دعوت دینے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے اب تو تم پر قہر آئے کے رہے گا، اب تو تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب کہاں تمہاری بخشش ہونی ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی. ان کو یہ بتائیں اللہ نے نزا کے وقت سے پہلے اللہ نے بخشش کا دروازہ سب کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے، نیک کے لیے، بد کے لیے، مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، سب کے لیے اللہ نے کھول کر رکھا ہوا ہے. اچھا تو نوح علیہ السلام جو ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا.
تو اس سے میں پتہ چلا کہ کسی نے بھی کسی کو دین کی بات بتانی ہے تو سزائیں نہیں بتانی ہے نا، اللہ آپ کی پکڑ کرے گا. ویسے کسی گناہ پر اللہ نے کوئی بتائی ہوئی ہے، کوئی عذاب والی بات، کوئی تنبیہ کی ہوئی ہے تو وہ ہم بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی حق بات بتاتے ہوئے راستے بند نہ کریں. اب تو بخشش ہو نہیں سکتی، اب بنے گا کیا، اتنے کبیرہ گناہ کر لیے. نزا کے وقت سے پہلے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، توبہ استغفار کریں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ 950 سال میں تبلیغ کرتا رہا ہوں، نہیں ایمان لائے، اب ایمان لے آؤ، اللہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ کا کام ہی بخشنا ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے فائدے بتائے. دیکھو اللہ کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ دنیا بھی پہلے بنتی ہے، پھر آخرت بنتی ہے. اب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانے اتنے دکھ ہوتے ہیں ان کے پاس، ڈپریشن کے شکار ہوئے ہوتے ہیں، جسم دکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کھٹ پٹ ہوئی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، دل کا سکون بھی نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ سے معافی مانگ لو گے نا، دنیا بھی بنے گی. کیسے بنے گی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ بڑھا کر دے گا تمہیں مال اور بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں بھی روا کرے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی اس عظمت کو پہچانتے نہیں ہو، اللہ سے امیدیں نہیں لگاتے، اللہ کے وقار کو تم نہیں پہچانتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. اچھا، حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی کہتا تھا میری اولاد نہیں ہے، کوئی آتا تھا کہتا تھا اولاد نافرمان ہے، کوئی کہتا تھا رزق کی قلت ہے، کوئی کہتا تھا صحت کی قلت ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آ کے کہتا تھا رشتے نہیں ہو رہے. جتنے بھی لوگ آ رہے تھے ان سب کو وہ یہی کہتے تھے استغفار پڑھو، اللہ سے بخشش مانگو. تو جو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لوگ مسائل تو مختلف لے کر آئے، آپ نے سب کو جواب ایک بتایا. انہوں نے کہا اللہ سے معافی مانگیں، بخشش مانگیں. تو انہوں نے یہ آیات پڑھی. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ نے اس میں کہا کہ تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، بارشیں برساؤں گا، تمہارا رزق بڑھے گا، تمہیں اولادیں بھی دوں گا، اور پھر اس کے بعد پھر تمہیں باغات بھی دوں گا، رزق بڑھا دوں گا، بیٹے بھی میں تمہیں دوں گا. لیکن کرنا کیا ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہے. اس سے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کمی بیشی کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے الجھے ہوئے ہے نا، کیا کریں جسم کا یہ حصہ دکھ رہا ہے، کیا کریں جسم کا یہ حصہ دکھ رہا ہے، کہتے رہتے ہیں. کہنے سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، بچے نہیں مانتے. اللہ کہہ رہے استغفار کریں، معافی مانگیں. تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو؟ اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ، ماں پیرنٹس کو کتنی خوشی ہوتی ہے بچے ذرا سا بھی سوری کر دیں، ہے نا. اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اچھا چلو ہو گئی ان سے غلطی، سوری کب کریں گے. لیکن وہی نا کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، نہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے غور کریں دیکھیں، ہم نے معاشرے والی جو معافی ہے نا یہ نہیں مانگنی، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر کرتے وہی کچھ رہے. نہیں، معاشرے والی معافی نہیں مانگنی، جو اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے آ کر بتائی وہ معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ استغفر اللہ تو صرف شعور دلانے کے لیے ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر رحمت کریں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، اور ہمارے اندر سے تکبر نکلے، ہمیں احساس ہو کہ ہم گناہوں سے بچیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کو نہیں پہچانتے. اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے. ہمارے ظرف اتنے زیادہ نہیں ہے بڑے، ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دکھ کتنا بڑا ہے، غم کتنا بڑا ہے. میرا اوپر بہت مشکل وقت تھا، جس وقت انہوں نے مجھے ٹارچر دیا، جس وقت انہوں نے میری ہیلپ نہیں کی، وہ میرا بڑا دکھ کا وقت تھا. ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، آپ شکر ادا کر لیں، اللہ نے اچھا وقت گزروا دیا، جیسا بھی تھا شکر گزار وہ کرے. وہ نا ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی دیا جلاتے جاتے، شکوے بیٹھ کے کرتے رہے، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا. اور سب سے بڑا زیادہ ہم نانا اللہ رب العزت سے بھی ہو جاتے ہیں. شیطان ہم سے ناشکری کروا دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہے تھے، اپنے سے زیادہ اوپر کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور ہم کہتے ہیں دیکھا ان کے پاس یہ چیز ہے، کتنے خوشحال ہیں. کہیں بہتر تھا.
ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا کہ کہیں اپنے حصے کی دیا جلاتے جاتے. شب پتہ نہیں اس کے آگے بھی کوئی ایک مصرع ہے. وقد خلقکم اطوارا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، اس نے تمہیں پیدا کیا مختلف انداز سے اور مختلف مراحل سے گزارا. یعنی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے مختلف مراحل سے گزارا، کہ اس کے پیٹ کے اندر بننا اور پھر اس کے بعد اس کا باہر آنا کتنی حیرت انگیز بات ہے، اور پھر اس کے بعد دودھ کا اتر آنا، اس کی خوراک کا انتظام کرنا، اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جانور کا بچہ جلدی بڑا ہوتا ہے لیکن انسان کا بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے، آبزرو کرتا رہتا ہے شعور کے ساتھ، ایک ایک بات وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. جانور کا بچہ بہت جلدی بڑا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے شعور کی، ایسی چیزیں سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو تو صحیح، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف انداز مختلف مراحل سے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیے 7 آسمانوں کو طباقا، اوپر تلے. وجعل القمر فیہن نورا، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی، اور وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو چراغ بنا دیا. کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے. اور یہ چیزیں کس کے لیے بنائی؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان میں نے یہ ساری دنیا تیرے لیے بنائی، تو اس سے محبت نہ لگا، ضرورت کی چیز اس کو سمجھ. اور پھر تجھے میں نے کس لیے بنایا؟ اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ان آسمان کے لیے، ان اسباب کے لیے نہیں بنایا ہمیں کہ انہی سے محبت کریں، انہی کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوں اور انہی کی ترقی کی فکر کرتے رہیں. فکر ہم نے یہ کرنی ہے اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ معافی مانگتے جائیں گے، اس بات کی فکر کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے استغفار کے کتنے فائدے، بارشیں برساؤں گا تمہاری مال سے اور بیٹوں سے مدد کروں گا، اور تمہیں بہت سارے اسباب بھی دے دوں گا نہروں کی صورت میں اور باغات کی صورت میں. اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، سورج اور چاند کی طرف دیکھو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے اگائی زمین سے ہر قسم کی نباتات. اندازہ لگے گا صرف گوشت ہی کھانا پڑتا، یہ پھل اور سبزیاں نہ ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. بنی اسرائیل نے کہا تھا نا ہمیں نہیں چاہیے یہ من اور سلوا، بیٹھے آرام سے مل جاتا تھا. جب وہ صبح اٹھتے تھے انہیں میٹھی چیز اور بٹیر جیسی چیز مل جاتی تھی، لیکن وہ کہنے لگے نہیں یا اللہ ترکاری چاہیے، یا اللہ دالیں چاہیے، یا اللہ سبزیاں چاہیے. کیسے اس میں وہ ہے ایک ایک چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ اللہ نے پھر انتظام کیا. پھر بھی شکر ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں اور نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے. زمین کے اندر اللہ نے بڑی انرجی رکھی ہے. ہمیں تو مٹی لگتی ہے نا، مٹی لگتی ہے، ہمیں گندگی لگتی ہے، لیکن جمایا ہوا اس کو پہاڑوں سے، اس کے اندر سب کچھ ہی تو چلا جاتا ہے. اب تو کوڑ کباڑ بھی اس کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اور انسانوں کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے. اور اگر باہر پڑے رہتے ہیں انسان کتنا، یعنی ہمیں کتنی تکلیف ہوتی کہ کوئی بھی میت ڈالی اور آ کے جانور نوچ رہے ہیں اس میت کو، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی. اللہ نے اتنا پیارا انتظام کیا کہ جو میت ہو اس کو عزت کے ساتھ سب آ کر وائٹ کپڑے پہنا کر، دیکھیں وائٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں. دنیا میں عورت کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو کور نہیں کرنا، ہے نا، میں نے نہیں کور کرنا، میں نے اپنے آپ کو، کیا میرا دل نہیں ہے. لیکن دیکھیں جب وہ فوت ہو جاتی ہے عورتوں کا کتنے یعنی کفن ہوتے ہیں، 3 کپڑے ہوتے ہیں اور تینوں کپڑے بچھائے جاتے ہیں. پہلے نیچے سے لپیٹا جاتا ہے، پھر ادھر سے لپیٹا جاتا ہے، پھر سر کو لپیٹا جاتا ہے، پھر اینڈ میں منہ بھی باندھ دیا جاتا ہے اور ٹانگ، اتنا چھپا کے عورت کو دفن کیا جاتا ہے. یہ اللہ نے انتظام، حالانکہ وہاں پر کوئی فتنہ تھوڑی ہے، کوئی فتنے کے وہ نہیں ہے حالات، لیکن اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ جیسا میں پسند کرتا ہوں اسی طرح مرد ہو یا عورت اس کو میرے پاس ویسے بھیجا جائے. باقی اندر کے معاملات تو اللہ کو پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزت سے چھپا کے میرے پاس جو ہے میت کو چھوڑ جاؤ. تو چھوڑ آتے ہیں. اور پھر زمین کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کتنے انسانوں کو دفن کیا جا رہا ہے. یہ جو ہندو لوگوں کو جلانا پڑتا ہے نا، بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو، ہر میت کو جلانے میں بڑی ہی مشکل ہوتی ہے. انہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ باریاں لگی ہوئی ہیں، اب تو انہوں نے مشینوں والا انتظام کر لیا، بس رکھ دیتے ہیں مشینوں سے خود بخود ہو جاتا ہے. اندر ہی جیسے ہمارا پریشر کوکر ہوتا ہے، کوئی کمرہ ٹائپ انہوں نے مشینوں سے بنا دیا، میت کو اندر ڈالتے ہیں. ورنہ پہلے ہوتا تھا نا لکڑیاں وغیرہ ڈالتے، ہاں اب نہیں. پتہ نہیں کیا کہتے تھے، کچھ کہتے تھے
चितर पता नहीं कुछ इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चिता तैयार करते थे, फिर उसके ऊपर रखते थे, तो फिर वो आग जलानी होती। अब ये नहीं करते, अब मशीनों के अंदर रख देते हैं, और मशीनों के अंदर रखने के बाद वो फिर बटन दबाते हैं, अंदर ही वो खुद जल भुन के खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे सऊदी अरब में तो सुनते हैं ना कि वो केमिकल फेंकते हैं, कब्रें खाली हो जाती हैं, फिर फिर नहीं, सऊदी अरब में वो ये करते हैं कुछ अरसे बाद, हाँ बिल्डोजर फेरते हैं, हाँ बस ये, हाँ बस बाकी कुछ नहीं करते वो। देखिए दफनाए तो जाता है इज्जत के साथ, है ना, वहाँ तो बहुत ही एहतराम बाकी फिर उसके बाद फिर इंसान मट्टी से बना मट्टी में घुल मिल जाता है। अल्लाह कह रहे जमीन के अंदर, कि जमीन के अंदर भी मैं तुम्हें लुटा देता हूँ। हम जमीन से, हम मट्टी से जितने मर्जी नफरत करें, जाना तो इसी मट्टी के अंदर ही है। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछा दिया बिछोने की तरह, यानी सीधा, बिल्कुल हिचकोले नहीं खा रही, हम चलते फिरते हैं इसके ऊपर। लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम चल फिर सको इसके कुशादा रास्तों में। बड़े बड़े सड़कें हैं, बड़ी बड़ी राहें हैं, और कहीं नहीं भी तो अल्लाह ने इंसान को इतनी समझ दी है कि इंसान जो है ना बना लेता है रास्ते। अब मेरी नवासी आई ना, मुझसे पूछती है, जो चीज़ उसको पसंद आ जाए ना, मीठी सौंफ किसने बनाई? क्या अल्लाह ताला ने बनाई है? पापड़ पूछ रही है किसने बनाए? अल्लाह ताला ने बनाए। मैंने कहा हाँ, ये सब चीज़ें अल्लाह ने बनाई थी, फिर उसके बाद इसको शेप इंसान ने दी है कि हम इसको खा सकें। ये जो खूबसूरत चीज़ें, पहले मटेरियल हर चीज़ का अल्लाह ने खुद बनाया, इस ज़मीन से निकाला, और फिर उसके बाद इंसान को शऊर दिया, और इंसान फिर इन चीज़ों को तैयार करता है। बेसिक तो सब अल्लाह इंतज़ाम कर रहा है, और इस ज़मीन से सब कुछ निकल रहा है, हमारी खुराक सब कुछ। और फिर अल्लाह कह रहा है बड़े भी होते हो, और फिर दफन भी ज़मीन के अंदर ही होते हो। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार इन्होंने मेरी नाफरमानी की। देखिए नाम भी नूह है, और पूरा नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला गम का तज़किरा कर रहे हैं। ये होता है एक दाई का गम, ये होता है एक टीचर का गम, कि मैं इनके साथ सिंसियर हूँ, और ये आगे से परवाह ही नहीं कर रहे। तो दाई नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए परवरदिगार इन्होंने मेरी नाफरमानी की, वत्तबाउ मल्लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, और इन्होंने उन लोगों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने उनके लिए सिवाय नुकसान धोखे के और कुछ नहीं बढ़ाया। यानी ये उन लोगों को कॉपी करते हैं जैसे हम भी करते हैं, मुकाबलाबाजी। उसने बड़ा घर बनाया, मैंने बड़ा घर बनाना है। मैं कहती हूँ कर ले दुनियावी मामले में कॉपी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दीन के मामले में भी तो फिर हम आगे बढ़े। दीन के मामले में आगे नहीं बढ़ते। अल्लाह उनका नक्शा खींच रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं इन्होंने मुकाबलाबाजी की, इन्होंने पैरवी की उनकी जिनको अल्लाह ने माल और औलाद दिया हुआ था। इल्ला खसारा, उनको माल और औलाद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मगर ये कि सिर्फ और सिर्फ धोखे का और नुकसान का। वो मकरू मकरन कुब्बारा, और अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्होंने एक चाल भी चली, बहुत बड़ी चाल यानी नूह अलैहिस्सलाम को भी ख़त्म कर दें। और फिर उसके अलावा उन्होंने चाल ये चली कि पूरी कौम के लोगों को ना भड़काया कि देखो हम अच्छे भले थे, पुरसकून रह रहे थे, आकर नई नई इसने बातें करनी शुरू कर दी, तो नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी भड़काया। ऐसी चालें चली। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, और उन्होंने कहा तुम अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ बैठना। वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा, और हरगिज़ मत छोड़ना वद को, सुवा को, और यऊक को, और यगूस को, और नसर को। ये सारे ये जो नाम हैं उस कौम के बुतों के नाम थे। और पहले ये नाम किनके थे? जो अल्लाह की शख्सियात थी, नेक शख्सियात थी। उन्होंने उनके मुजस्मे बनाए, और मुजस्मे बनाने के बाद फिर उन्होंने उनके नाम वही रख दिए, और फिर शिरक वहीं से शुरू हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी अरसे तक शिरक नहीं हुआ इस ज़मीन पर, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जब आए तो लोगों ने फिर शिरक ऐसे शुरू किया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कोई भी तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। जब किसी नेक लोगों की तस्वीर बनाए, शैतान कहता है हाँ तस्वीर से क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तस्वीर बनती है, फिर शैतान ज़हन में बात डालता है कि अच्छा कुछ नहीं होता, दीवारों पर लगा दे। फिर जब दीवारों पर इंसान तस्वीर लगाता है तो फिर शैतान कहता है कुछ देर इनके सामने बैठ जाया करें, और बैठ के इनकी शक्लें देखा करें, और इनके अच्छे अच्छे कामों का तज़किरा किया करें अकीदत में। तो कुछ लोगों ने फिर ये करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद शैतान ने आगे क्या भड़काया, बैठते हो उनके कारनामे उनकी अकीदत याद करते हो, कुछ नहीं होता, इनके आगे यूँ हाथ भी उठा लो, इनसे मांग लो। जब उन्होंने मांगना शुरू किया तो फिर शैतान ने कहा मांग रहे हो और फर्माबरदारी दिखाओ और झुक के दिखाओ, तुम्हारे काम आएंगे। सजदे भी करवाने शुरू कर दिए। ऐसे ही हमारे यहाँ शिरक हो रहा है।
درباروں پہ، مزاروں پہ شیخ بزرگ جو کہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جوڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا ہے۔ ہم ہیں نا مشکل کشا، ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں بھی نوح علیہ السلام کے دور سے یہ شرک شروع ہوا تھا۔ ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، انہوں نے یہ بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے اور پوری پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی۔ شروع کہاں سے ہوا؟ صرف مورتیاں بنائی، صرف تصویریں بنائی، اس سے وقت ازل۔ تو شیطان انسان کو آہستہ آہستہ لے کر جاتا ہے، توحید سے ہٹاتا ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ ان کو توحید سے ہٹایا۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، انہوں نے تو بہت بہکایا، اور اے اللہ، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولا تزد الظالمین الا ضلالا، ان ظالموں کے پاس سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا۔ یعنی انہوں نے گمراہی ہی سیکھی، ہدایت کی بات نہیں سیکھی۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ خود بنائی ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف گمراہی کی طرف بڑھتے گئے۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے اور داخل کر دیے جائیں گے آگ میں۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار۔ یہ ود، یعوق، یغوث اور نصر نہیں بچائیں گے۔ اللہ کے پاس تو اپنے اعمال ہیں، پیغمبر اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، حالانکہ دعائیں کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے۔ تو یہ مورتیاں بنائی ہوئی نیک لوگوں کی، اولیاء کی، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی کیا فائدہ دے گی؟ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے میری قوم، یا اللہ ان کو کیا کر۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑنا۔ کہتے دین اتنا پیارا ہے، پیغمبر اتنے پیارے میسج لے کر آئے، تو یہ بد دعا کیوں؟ ہم لوگ بھی تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نا، جو مسلمانوں کو تکلیف دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 70 صحابہ جو مانگنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک کنویں، مریضے کنویں پر جا کر انہوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی دعا کرتے رہے، بد دعا دیتے رہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر لے، ان کا سکون ختم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک یہ کیا۔ تو جو بھی یہود و نصارہ ہو، کوئی بھی مسلمانوں کو اگر تکلیف دے، انسانوں کو یا ان کے مذہب کو، تو پھر کیا ہے، پھر ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یذل عبادک، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام نے پہلے بد دعا نہیں دے دی، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا کہ 950 سال تبلیغ کی، انہیں پھر یہ سمجھ آئی کہ ان کی نسلیں تو بڑھ رہی ہیں اور ان کی نسلیں کوئی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ رہی، یہ گمراہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ماڈرن بنتے جا رہے ہیں، یہ اللہ سے متنفر ہو رہے ہیں، یہ میری بات نہیں سن رہے۔ اور پھر جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آپ کو کینسر ہو گیا، آپ کا شوگر بڑھ گیا، اب آپ کا زخم ہے، آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، آپ کی انگلی کاٹنی پڑے گی، نہیں کاٹیں گے تو پھر کیا سارا جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ بریسٹ کینسر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کاٹنا پڑے گا۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو لگا کہ اس زمین کے اوپر اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، تب کہا، پہلے نہیں کہا، پہلے بد دعا نہیں دی، پھر بہت جب اتنا 950 سال تبلیغ کر لی، پھر کہا جب مایوس ہو گئے، اے میرے رب اب ان کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑیں آپ، انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یذلوا عبادک، یا آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلوں میں اب کوئی فاجر اور کافر کے سوا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ہوتے نا بعض لوگوں کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے نہیں سدھرنا، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو بد دعا نہیں دینی چاہیے، ہمیں تو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے سب کے لیے۔ لیکن یہود و نصارہ کے ساتھ اگر وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف دیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی دشمنوں کے لیے کہا کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔
رب اغفر لی، دیکھیں مومن تو ہر وقت خیر اور بھلائی رب سے مانگتا ہے، تکبر نہیں کرتا. ان کے بارے میں کہہ دیا جو دشمن تھے، پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اے میرے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ان کو بھی جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو. مومن لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی یہ تربیت کی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور پھر اس کے بعد تمام مومنین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہماری نانیاں دادیاں، ٹھیک ہے، جو نسلیں پیچھے ہماری بڑی گزر چکی ہیں، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ تو یہ دعا پڑھیں. اس میں سارے آ جاتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ننیال والے، ددیال والے، جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کے بھی بخشش فرما. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں کے لیے اب تو کسی چیز میں اضافہ مت کرنا سوائے تباہی کے اور بربادی کے. یعنی قرآن مجید اپنے نیک لوگوں کی کتنی قدر کرتا ہے. اللہ اپنے نیک لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے اللہ کے ہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جیسے اب جتنا بھی نئی ماڈرن چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہمارے گھروں میں پہلے وہ فون ہوا کرتے تھے جو ہم یوں گھمایا کرتے تھے. لیٹسٹ چیز آئی، اس کی ویلیو ختم. پہلے عجیب اور پیلے سے بلب ہوتے تھے، پھر وائٹ بلب آئے، انرجی سیور آئے، پھر اب یہ لائٹیں آ گئی. پرانی چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کے ہاں جو ایمان نہیں لاتا، جو نیک نہیں بنتا، اللہ پیدا تو کر رہے ہیں پچھلے انسانوں کی، پھر اللہ کے ہاں ویلیو نہیں رہتی جو نافرمان ہو. اللہ کہتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بیکار چیز ہے اس کو پھینکو، اللہ پھر پکڑ آ جاتی ہے، پھر پکڑ لیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسی ضد سے، ایسے تکبر سے، ایسی نافرمانی کرنے سے بچائے رکھے. تو نوح علیہ السلام، ان کا عمل بہت اچھا تھا، 950 سال دعوت و تبلیغ کی. ان کا اچھا پہلو ہم پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے ان کو دن رات پکارا، میں نے تو پیغام دیا ان کو، میں نے تو پکارا. اور ان کی قوم جو نافرمان تھی، ان کا بھی ریئیکشن ہم نے رہتی دنیا تک پڑھتے رہنا ہے. نافرمان لوگ، گناہ گار لوگ، ان کی برائی بھی اگر اللہ چاہے تو رہتی دنیا تک رہ سکتی ہے. اسی طرح نیک لوگوں کے بھی نیک اعمال، نیک لوگوں کا اچھا نام اللہ دنیا میں پیدا کرتا ہے، بشرطے کہ نیک بنے. جیسے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے فرما بردار پیغمبر تھے. پھر یہ نہیں کہ اکتا گئے، تھک گئے، نہ اکتائے نہ تھکے، بار بار دعوت دیتے رہے. 950 سال اتنا عرصہ دعوت دینی. ان کے بارے میں آتا ہے اتنے لوگ ایمان لائے جو چند لوگ کشتی پر سوار ہو گئے، سمجھے نہیں، غور ہی نہیں کیا، تدبر ہی نہیں کیا کہ نوح کیا کیا رہا ہے. ایسی جو ہمارا دین کا پیغام ہے، جو ہمارا قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے، ہم نے اس پر بھی غور کرنا. اللہ کہتا نا کسی دفعہ کاش تم سمجھتے، کاش تم غور و فکر کرتے، کاش تم عقل سے کام لیتے. اللہ ہمیں ایسی ضد اور تکبر سے بچائے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ ہمیں توفیق دے اور لوگوں کو بھی ہم شامل کریں، ہے نا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب کو دعوت دینا، سب کو لے کر چلنا پیار محبت کے ساتھ، اور اسلام کو خوبصورت بتانا، ڈرا نہیں دینا. ٹھیک ہے نا، جو ڈرنے والی باتیں ان سے تو ڈرائیں، لیکن ویسے نہیں ڈرا دینا. آپ آ گئی نا بس پھر چھوڑ نہیں سکیں گی، پھر بڑی سختی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، یہ ہمیں سکون دیتا ہے، یہ ہمیں اطمینان دیتا ہے، یہ ہمیں کامیابی کے راستے بتاتا ہے، یہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل گئی، اوروں کی بھی آنکھیں کھولو. تو یہ سورۃ نوح ختم ہوئی. اگلی سورت ہے سورۃ جن. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ منفرد صورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں نا یہ صورتیں جوڑا ہیں، یہ اکیلی صورت ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں تذکرہ کیا تھا یا معشر الجن والانس، اے دونوں جماعتوں جن اور انس. ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس دنیا میں دو جو ہے نا مخلوق ہے، ایک جن اور انسان. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں سے اللہ نے حساب کتاب لینا ہے. ہمارے ہاں کیا ہم جنوں سے وہ ڈرتے ہیں اور عجیب سے شکل حلیہ خود بھی ذہن میں سوچ لیتے ہیں اور بچوں کو بھی ڈراتے ہیں. یہاں ہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ جن تو ایمان لے آئے. تو اس صورت میں ہم نے پہلے اللہ پر ایمان سورۃ ملک میں پڑھا، پھر پیغمبر پر ایمان، پھر قیامت کے بارے میں، پھر نوح علیہ السلام کی بہت پیاری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی. دیکھو دل تھوڑا نہ کرو، صبر سے کام لو. دیکھو نوح علیہ السلام نے اتنے عرصہ دعوت دی،
چند لوگ ایمان لے آئے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے، لوگ ایمان نہیں لا رہے تو جن آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جن یعنی پہلے جیسے یہ دوسرے انبیاء پہ ایمان حملہ ہوئے تھے اسی طرح وہ بھی لاتے تھے، ہاں وہ بھی لاتے تھے، یعنی دو قومیں ہیں جن سے اللہ نے حساب کتاب لینا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انبیاء کی طرف الگ پیغمبر آتے تھے یا نہیں، اس سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی پیغمبر ہوتے تھے، ہے نا۔ ہو سکتا ہے ان سے ایسی سختی نہ ہو، ایسے ان کے معاملات نہ ہو جیسے ہمارے معاملات ہیں، اس معاملے کو مخفی رکھا گیا، لیکن اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ دیکھو لوگ نہیں ایمان لا رہے۔ اب ہم اس صورت میں پڑھیں گے جنہوں نے سنا اور جن ایمان لے آئے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ تبلیغ کرنی ہے، یہ حق بات بتانی ہے، یہ خیر دوسروں کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ اچھی بات ہے، یہ خیر کی بات ہے، تم بھی اس راستے پر آ جاؤ۔ اور پھر جن بھی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ نے مثال رکھ دی، اگر انسان دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو جن دیکھے کر رہے ہیں دعوت، ایک دفعہ سنا اور ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دے رہے، کیونکہ جتنی اہم بات ہو اتنی جلدی لوگوں کو بتانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مس ہو جائے۔ تو جنہوں نے جا کر بتائی، سورہ جن دیکھیے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا۔ اس فکرے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا۔ آپ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ کا بڑا دل دکھا ہوا تھا، آپ نے راستے میں صبح کی نماز کی جب جماعت کروائی تو وہیں سے یہ جنوں کی جماعت گزر کے جا رہی تھی۔ جب انہوں نے غور سے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے آپ کو بتایا۔ ہمارے تو یہ حالات بتا رہے ہیں، ہمارے تو ستارے بتا رہے ہیں، ہے نا، ہماری تو یہ نجومی بتا رہے، ہماری تو یہ قسمتیں بتانے والے ہیں نا۔ وہ آپ کا ہفتہ آتا تھا نا اس میں رسالے، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، سب سے پہلے عورتیں بیٹھ کے وہی کھول کے دیکھتی تھی کہ پہلے اس کو پڑھیں، آپ کا سٹار کون سا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، یہ سب جھوٹ ہے، سب تکہ بازی ہے۔ کوئی ایک بات سچی تکے سے ہو سکتی ہے تو صحیح، ویسے غیب کوئی نہیں جانتا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا۔ تم لوگ نہیں سنتے تو نہ سنو۔ اچھا کل ہم نے پڑھا تھا نا، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اللہ اور مخلوق کو لے آئیں گے۔ یہاں اللہ کفار مکہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر تم لوگ نہیں سنتے تو نہ سنو۔ جنہوں نے سنا، اور جن پھر کیا ہوا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے جا کر کہا دوسرے جنات سے، ہم نے سنا ہے قرآن عجبا، دلوں کو لبھانے والا۔ بہت عجبا کا مطلب ہم تو عجیب کرتے ہیں نا، عربی میں آتا ہے عجبا کا مطلب ہے خوبصورت۔ یہدی الی الرشد فآمنا بی، وہ رہنمائی کرتا ہے قرآن، یعنی ایسا جو ہم نے کلام سنا بھلائی کی طرف، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ جن کتنے سمجھدار تھے، جیسے خیر ملے ٹالم ٹول نہیں کرنا چاہیے، اچھا ٹھہر کے کریں گے، اچھا ابھی بہت ٹائم ہے، اچھا ابھی اور یہ ٹائم گزر جائے۔ انسان کو موت کا کوئی پتہ ہے، اور انسان کو اپنے دل کا نہیں پتہ، کسی وقت پھر بدل جائے۔ جب کوئی بات دل کو اچھی لگے، خیر کی بات جب دل میں آئے اور انسان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی اللہ کا تو یہ پیغام ہے، یہ حق بات ہے، انسان کو چاہیے کہ فوراً خیر بات کو قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے، ٹالے نہیں۔ جنہوں نے ٹالا نہیں، انہوں نے فوراً آگے جا کر جو ہے کہا کہ یہدی الی الرشد، یہ تو خیر اور بھلائی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے قرآن، یعنی جو کلام ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلے شریک ٹھہراتے ہوں، ہم تو جنوں سے ویسے ڈرتے ہیں، درختوں کے اوپر جن بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو کسی گھر میں جائیں تو ہم کہتے ہیں جن بسیرا کیا ہوا ہے، جن رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی یہیں کہیں یہی مخلوق رہتی ہے نا، جہاں میں رہتی ہوں نا وہاں رہتے ہیں، ہاں تو رہتے ہوتے ہیں نا، جن اچھے بھی ہوتے مذاق کر رہی نہیں کر رہی، واقعی نہیں ہوتے ہیں، تھوڑی ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہے تو وہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھیے جن اچھے، تبھی تو پڑھتے ہیں نا۔ وہ یہ ہے نا، جب میں باجی کچن میں کھڑی ہوتی ہوں نا تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرف کوئی گزر کے گیا ہے، تو میں غور سے دیکھتی ہوں کوئی نہیں ہوتا، پھر لگتا ہے کہ اس طرف اب کوئی گزر کے گیا ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جن نیک بھی ہوتے ہیں
اور جن اپنی شکلیں بھی بدل دیتے ہیں، جن اپنے حلیے بھی بدل لیتے ہیں، لیکن جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تو جن ہو سکتا ہے اس سے پہلے شرک کرتے ہو، اب انہوں نے شرک جیسے سنا شرک چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہم شرک نہیں کریں گے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اتنے موحد بن گئے، اتنی انہیں اللہ کی ذات کی سمجھ آئی کہ اللہ اکیلا ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا سورۃ نوح میں، وہ کہنے ود کو نہ چھوڑو، سوا کو نہ چھوڑو، یعوق کو نہ چھوڑو، نصر کو نہ چھوڑو. ایسے ہی ہمارے ہاں جو بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پیر فقیروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، درباروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ننگے پاؤں جاتے ہیں، روزانہ دربار میں سلامی دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ بھینسوں کا دودھ نہیں سوکھتا، پھر جو ہے سارے کام صحیح چلتے ہیں، یہ باتیں وہ کرتے ہیں. اور جس طرح اللہ کہتا ہے اچھا اب یہ سائنس نے ریسرچ کر لیا کہ جو آپ کھا رہے ہیں نا اس کا فائدہ آپ کو کئی سال بعد ملے گا، اور جو آپ سوچ رہے ہیں نا اس کا فائدہ آپ کو ابھی ہونا ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ یعنی اگر میں سوچ رہی نا میں آج صحت مند ہوں، صحیح ہوں، مجھے فیل ہونا شروع ہو جائے گا میں صحت مند ہوں. اگر میں اپنے آپ کو کہوں مجھے نیند نہیں آ رہی تو نیند نہیں آئے گی. اگر میں یہ کہوں میں تو بہت بیمار ہوں، مجھے تو بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہ تھکاوٹ بھی ہونا شروع ہو جائے گی. جو سوچیں گے ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہم بہترین کھاتے ہیں اس کا فائدہ کئی سالوں بعد ہوتا ہے، جو اس وقت سوچ رہے ہیں اس کا فائدہ ابھی ہوتا ہے. اور ہمارے دین نے کہا اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسے پاؤ گے. تو میرا دین بڑا پیارا دین ہے، جامع دین ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد، کوئی نہیں بنایا، اللہ اکیلا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دیکھیں میں سوچوں جنہوں کو کتنی جلدی بات کی سمجھ آ گئی، سمجھ بھی گئے، چھوڑ بھی دیا اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے نا انسان کو. اگر ہمیں کوئی بتائے نا وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے، یقین مانے کوئی 10 فون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک میسج آ جائے ہمیں یقین آ جاتا ہے اب سیل لگ چکی ہے. اب ہم نے کوئی نہ کوئی ایکشن دکھانا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کچھ نہیں تو بیٹی کو فون کریں، بہو کو فون کریں، بہنوں کو فون کریں، بتائیں وہاں سیل لگ چکی ہے، مس نہ کرنا. بتاتے ہیں نا خیر کی بات. تو ان جنہوں نے سب سے پہلے کام شرک کو چھوڑتے ہیں، پھر آگے جا کر بھی تبلیغ کر رہے ہیں. ہے اتنی اہم بات توحید، اللہ کا تعارف. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے بیٹا ہو، اولاد ہو، بیوی ہو. پھر دنیا کے معاملات چلیں گے، اللہ تعالیٰ بور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اب دل نہیں لگ رہا، ایسا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور کہنے لگے یقیناً ہمارا بے وقوف جو ہے ان کے بارے میں، یعنی عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اللہ پر عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، خلاف حقیقت بات کرتے تھے. یعنی ہم وہ کہنے لگے ہم تحقیق کے بغیر بے تکی باتیں کرتے تھے، ہم بے وقوف تھے اس وقت. اب کہنا کہ اب آپ ایسا دین میں آپ ایسے کر لیں، تو ہمارے ہاں کیا جواب پھر ملتا ہے، لو ہمارے باپ دادا غلط تھے، اب ہم نیا دین اپنا لیں کہ سارے طریقے چھوڑ دیں. وہ جنہوں سے کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہم غلط طریقے پہ چل رہے تھے، ہمارے جو پہلے تھے وہ بھی غلط طریقوں پہ چل رہے تھے، خلاف حقیقت بات پر چل رہے تھے، بے وقوف تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے. انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی اللہ کے بارے میں، ہمیں مس گائیڈ کیا، یہ جن سوچ رہے ہمیں مس گائیڈ کر دیا، ہمیں غلط بتا دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جو ہیں جنات میں سے بھی، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب لوگ مردوں میں سے بھی جنوں سے ڈرنے لگے تو انہوں نے بھی ڈرانا شروع کر دیا. کسی بھی نئی جگہ پر جائیں اور پھر حکم یہ ہے کہ جا کر کہیں کہ اگر یہاں پر جن رہتے ہیں تو ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، آپ بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ دیں. جب ہم جنوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ پھر سرکش بن جاتے ہیں. میرا جو سعودیہ والا گیا تھا نا، مجھ سے پہلے انڈین رہتے تھے،
वो उसमें बाकायदा जब हम एक दफ़ा मुलाकात हुई ना तो कहते हैं आपको उस घर में कुछ नहीं हुआ। मेरे शौहर ने कहा हमें तो कोई मसला नहीं, कहते हमने तो वो घर छोड़ा ही इसलिए कि वहाँ बहुत मसाइल थे। तो मैंने कहा मेरा ये कामिल ईमान था कि उस घर में जाते ही माशाल्लाह इतनी तिलावत हुई। मेरी सास मेरे साथ थी, वो बहुत कुरान पाक पढ़ती है माशाल्लाह, और जो है खुद भी कभी नमाज सारे पढ़ते हैं कुरान, तो मुझे था कि कुछ नहीं, और मैं कभी भी नहीं डरी। देखिए ये जो है यहाँ सब डर के गए हैं इस घर को छोड़। ये चीज तो है जब बार बार कहें सऊदीया में, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा, वो लोग अपना घर कभी खाली नहीं छोड़ते, कहीं जाएं तो सूरह बकरा ऊंची आवाज में लगा के छोड़ के जाते हैं। जादू टोने ज्यादा बहुत ज्यादा है वहाँ ये चीज। अच्छा देखिए, और वो छुपा के करते हैं ये कहा। अच्छा देखिए, मेरे नबी हमारी तरबियत करके गए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये चीजें तो है, आते ही सलाम करना ना, अस्सलाम वालेकुम, वो उनके लिए है कि ये सलामती की जगह है, तुम लोग छोड़ो। हाँ, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। हम उनको बताएं कि आप हमसे महफूज रहेंगे और हमें भी आप अपनी शर से महफूज रखें। सलाम जरूर करें। तो सूरत नास, सूरत फलक, सूरत इखलास जो है सुबह शाम लाजमन पढ़ें, और फिर हर नमाज के बाद भी एक दफ़ा पढ़ना चाहिए, मेरे नबी का तरीका था। तो फिर हर ये शर पहुंचाने वाले हम हवा तो बना लेते हैं, हाय हाय। अच्छा हम इतने कोई सुस्त हैं, किसी को हायर करते हैं, आप आए हमारे घर आकर सूरत बकरा पढ़े और जिनों को निकाले। अच्छा आपको पता है वो सबसे ज्यादा यही कहते हैं जो कि ये इसलिए सता रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है। ईसाई भी नहीं कहते, कहते हैं ये चूड़े जिन है, चूड़ा कहा जाता है उनको, यानी जो भी ये दम करने वाले होते हैं ये चूड़ा जिन है, ये ईमान नहीं लाया, ये इसलिए सता रहे, ये बुरा है। बुरे हैं, नेक हैं या बद हैं, गुनहगार हैं, हमसे उनका पूछा ही नहीं जाना। लेकिन हम उनसे इतना ना डरे कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। मुसलमान बहुत बहादुर होता है, और मुसलमान औरत तो बहुत बहादुर होती है, उसने नस्ल परवान चढ़ानी है। जो माएँ छोटी छोटी चीज़ों से डरती है ना, कीड़े मकोड़ों से, छिपकलियों से, लाल बैग से, जो माएँ चीखें मारती है ना, यकीन माने उनके बच्चे भी मारते हैं, वो भी बहुत डरते हैं। डरना तो हमें अल्लाह के अजाब से है, अल्लाह की पकड़ से डरना है, जहन्नम के अजाब से डरना है, कब्र के अजाब से डरना है, इन चीज़ों से डरना है। ये सब क्या कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली, उसको मार डालो, उसको ख़त्म कर दो। डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं। डरना किससे है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। वत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है अल्लाह से डर जाओ। तो फिर वो कहने लगे कि ये जिन भी, इन्होंने भी अपनी सरकशी में इजाफा किया। वअन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअसल्लाहु अहदा, और ये कि उन्होंने भी ऐसा ही समझा, यानी जिन गुमराह हुए थे, वो कहने हमने तो ऐसा समझा कि अल्लाह मरने के बाद कभी नहीं उठाएगा। इसका मतलब है कि जिनों को उठाया जाएगा। वअन्ना लमसना समा, और ये कि हमने फिर टटोला आसमान को, फवजदनाहा मुलिअत हारसन शदीदन व शुहबा, हमने देखा कि वो सख्त पहरों और अंगारों से भरा हुआ है। यानी अल्लाह ने वहाँ पर इंतज़ाम किए हुए हैं कि शयातीन जिनों में से कोई भी ऊपर जाकर बात न सुन सके, कोई बात उचक न ले। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम, और ये कि इससे पहले, अच्छा ये जितनी भी बातें पढ़े ना, जिन कर रहे हैं, अपना तारुफ करवा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, और अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा नक्शा खींच के बताया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, हाँ जिन भी मरते हैं, और जिनों को भी पता है कि हम पहले शिर्क करते थे, और जिनों को भी ये पता था कि हम ये भी गलत काम करते हैं कि ऊपर आसमान की तरफ जाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो गैब की बातें सुनना चाहते हैं उचक उचक के, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम, और वो कहने के इससे पहले हम इसके बाज़ ठिकानों पर बैठा करते थे ताकि हम कुछ बातें गुन सुन लेने के लिए सुने। फ़मन यस्तमिअल आन, लेकिन अब अगर किसी ने कुछ सुनने की कोशिश की, अब वो तारुफ करवा रहे, बता रहे, देखो अब सुनना नहीं चाहिए, अगर सुनोगे तो फिर क्या होगा? यजिद लहू शिहाबर रसदा, तो वो पाएगा अपने लिए एक अंगारा घात लगाए हुए। अब पहले वाला मामला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी शरीयत की हिफाजत करनी थी, दीन उतर रहा था ना, कुरान मजीद उतारा जा रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कह रहे हैं पहले वाला मामला नहीं है, जैसे हम पहले ऊपर चढ़ जाया करते थे, गैब की बातें सुनकर आए थे। अब वहां पर बड़े इंतजाम है।
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا اللہ نے ارادہ کیا ہے. اُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اللہ نے کسی شر کا ارادہ کیا. اب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. جن کہہ رہے ہیں اب ہمیں کچھ نہیں پتا. ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا اور بے شک ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہراساں کر سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور بے شک ہم نے جو ہی اس ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی تو تعریف کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہے نا. حضرت ختیجہ کی تعریف کی کہ انہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہم غور کریں گے یا کسی سے مشورہ کریں گے. علی کے بارے میں آتا ہے فوراً ایمان لے آئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر اسے نہ تو کوئی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور یہ کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ نا انصافی کرنے والے بے انصافی کرنے والے بھی ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے تحروا رشدا نیکی کے راہ ڈھونڈ لی. ٹھیک ہے نا, وہ سیدھے راستے پر آ گئے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنا لیا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے یہ سب باتیں مجھ پر وحی کی گئی ہیں. اگر یہ سب لوگ درست طریقے پر استقامت کرتے رہیں گے علی الطریقتی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا تو ہم انہیں خوب وافر مقدار میں ان کے باغات ان کی کھیتیوں کو ہم پانی سے سیراب کرتے رہیں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِي تاکہ ہم پھر جو فراوانی کریں گے ان پر آسائشوں کی نعمتوں کی پھر ہم انہیں اسی سے آزمائیں گے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو کوئی پھر اپنے رب سے اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا دنیا میں کھب جائے گا دنیا سے اپنے آپ کو مصروف کر لے گا اللہ کو یاد نہیں کرے گا. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تو وہ ڈال دے گا اللہ اس کو اونچے عذاب میں چڑھتے عذاب میں یعنی بہت اونچائی سے پھر اللہ جو ہے ان کو عذاب میں پھینکے گا جہنم میں پھینکے گا جس کا عذاب جس کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جائے گی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جہنم کی آگ کبھی کم نہیں ہوگی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ٹھیک ہے, یہ والی آیات مسجدوں کے نا باہر لکھی ہوئی ہوتی ہے نا. کاش یہ آیتیں یہ درباروں پر بھی لکھ دیں. وہاں تو انہوں نے کیا لکھا ہوتا ہے گنج بخش فیض عالم نور مظہر خدا گنج بخش خزانہ دینے والے ہے نا مظہر خدا کا مظہر. تو کیا کیا باتیں لکھ دیتے ہیں ان کے بارے میں. ایسے ہی جو ہمارے بزرگ زندہ ہوتے ہیں اگر وہ شرک سے نہیں روکتے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو لوگ ان کی کرامات بڑے بتاتے رہتے ہیں ہے نا. ایک دفعہ دیکھ لے بس دودھ ختم نہیں ہوتا. یہ ساری خود سے گڑی ہوئی باتیں ہیں ہے نا. ایک دفعہ یہ ہاتھ بارش کے نیچے یوں کر دے بس پھر بارش تھمتی نہیں ہے. یہ سبھی خود بنائی ہوئی باتیں ہیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں ایک دریا تھا. ٹھیک ہے نا, دریائے نیل وہ بہتا تھا. ٹھیک ہے نا, اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بہتا رہے گا اور یہ بہتا اس صورت میں ہے کہ وہ اپنی جوان لڑکی کو اس کو ہر سال اس کو دیتے اس لیے بہتا ہے. تو حضرت عمر تک جب یہ بات پہنچی آپ نے یہ سسٹم ختم کیا اس شرک کو ختم کیا اس گمراہی کو ختم کیا اور کاغذ پہ لکھا اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ اگر نہیں بہتا تو نہ بہ. اور دریا بہتا رہا. اللہ ہمارے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ سے مانگو اس کی نافرمانی نہ کرو اسی سے ڈرو
اسی کو خوش کرنے کی فکر کرو، اور تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ہے نا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. فرشتے کرو بیان، فرشتے ہیں نا، وہ تو کر رہے تھے، اور انہوں نے اعتراض بھی کیے، سب اعتراض. اللہ نے کہا وَعَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ، انہوں نے کہا یا اللہ یہ لڑائیاں، فتنے فساد، قتل و غارت، خون بہائیں گے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو غیب کوئی نہیں جانتا. اللہ کی مسجدیں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے بنائی گئی. واحد اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہ کرو. بیٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رزق دیتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، رشتے کروا دیتے ہیں. ایک دفعہ جا کر تو دیکھیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب گپ ہے. استخارہ کروا کے تو دیکھیں، اتنا اچھا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور وہ استخارہ کرتے ہیں اور وہ اتنے لمبے چوڑے خواب بھی بتاتے ہیں، سب جھوٹ گپ ہوتا ہے. یقیناً ہر دفعہ استخارے کے بعد خواب تھوڑی آتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی اشارہ ہی ہوتا ہے کبھی. ہاں اچھا، پھر کیا پکھڑ بچا ہوا ہے؟ اب جی پیسے دیں آپ، تو استخارے میں انہوں نے کیا کرنا ہے، موم بتی جلانی ہے، اگربتی جلانی ہے، پھولوں کو رکھنا ہے اپنے پاس، نہانا دھونا ہے، نیا سوٹ پہننا ہے، اس کے بعد پھر استخارہ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا جی تیار ہے، یہ لو کیش لو، پیسے لو، بھائی استخارہ تو کر دو. اور وہ اتنی لمبی چوڑی کہانی بنا کے بتاتے ہیں. تھی نا تو ہماری مسجد میں ایک آگ لگی تھی. میں 5th 6th کلاس میں تھی، مجھے لے جا کے ان کے سامنے بٹھا دیا، ساتھ ایک بچہ اور بٹھا دیا، اور وہی موم بتی لگا دی. جی دیکھو وہ جو ہے نا پتہ نہیں 2 سے 4 ہوئی ہے، تو وہ تو بچے کو لگتا ہی کہ ہو جاتی ہے، کچھ بھی سوچے، پھونک لگے تو وہ ہو جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو بات بتائی نا، جو سوچے ویسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تخت آئے، دیکھو آیا، میں نے کہا نہیں آیا. کتنی دیر لگی جائے، میں نے کہا نہیں آیا. اللہ نے دماغ میں بنایا ہے نا اللہ نے. ساتھ والا بچہ مان گیا، میں نہیں مانی. میں نے کہا نہیں کچھ آیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں نظر آ رہا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور یہ کہ اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو معلوم ہوتا ہے لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے. اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مشرکین یہ کلام سننے کے لیے آپ کے گرد بڑے تجسس سے جمع ہو جاتے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، مانتے نہیں تھے، چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. یہ کلام بہت اچھا لگتا تھا، لیکن مانا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے تھے اچھا کلام پڑھتا ہے، شاعری کر لیتا ہے خوب، بڑا نجومی ہے، اس طرح کی باتیں کر لیتے تھے. اللہ کہہ رہے وہ بندہ جو اللہ کو اکیلا تنہا پکارنے کے لیے کھڑا ہے، خالص، یہ سب کے سب اس پر ہجوم کر کر آ جاتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ پر جتنا مرضی پریشر ڈالو، ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہی رہوں گا، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن مجید کو نہیں چھوڑوں گا. قُلْ إِنِّي لَا وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا. قُلْ إِنِّي، یعنی اگر ہمیں خیر ملتا رہے، معاملات سارے اچھے رہے، تو پھر ہم تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ دے رہا ہے. اور جیسے ہی نقصان والے معاملے ہو جائیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو سن ہی نہیں رہا، اللہ تو دیکھ نہیں رہا، چلو بھائی جائیں کسی کے پاس، نظر لگ گئی ہے، نظر اتروا کر آئیں، دم کروا کر آئیں، دعائیں کروا کر آئیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کوئی صدقہ خیرات کریں، ان کے نام کی کوئی چڑھاوے چڑھائیں. اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی بھی نقصان کا، اور نہ ہی مجھے کوئی اختیار ہے کہ میں تمہیں راہ پر لے آؤں، بھلائی کی طرف لے آؤں. کتنی ہمارے ہاں نعتیں ہیں، کتنی شرکیاں نعتیں ہیں. جھولی بھرنے والا، اللہ کے در سے تو خالی آ سکتے ہیں لیکن تیرے در سے خالی نہیں جا سکتے. تیرا شہر اتنا پیارا ہے نا، اور پھر تیرے شہر میں چلے جائیں تو وہاں پہ یعنی اب تو یہ مدنی چینل والوں نے بہت ہی کام خراب کر دیا. تیرے کتوں سے بھی ہے نا ہم کمتر ہیں، تیرے شہر کے جو کتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی کو واضح بتائیں میں انسان ہوں، مجھے اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں، میں تمہاری کوئی بگڑیاں نہیں بنا سکتا. یعنی اتنا لوگوں کو جوش وہاں پر بیت اللہ کے سامنے نہیں آتا جتنا روز الجنہ میں چلی جائے نا عورتیں. بس پھر اس کے بعد پرچیاں لگا کر آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہاں سے بھی بھیجا جا رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول کے روزے پر جانا تو میرا سلام دے آنا، اچھا میری بھی پرچی لیتی جاؤ، میری بھی پرچی لگا آنا. اللہ کے رسول اگر نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو فوت نہ ہونے دیتے.
آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال نہ ہوتا. یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے حفاظ، کتنا یعنی محنت آپ کی، 70 صحابہ شہید کر دیے. آپ کا اثاثہ تھا، آپ نے ان پر محنت کی تھی، انہوں نے پڑھا لکھا یاد کیا تھا، تبلیغ کی نیت سے لے کر گئے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا یہ کچھ عرصے تک آگے جا کر ان سب کو شہید کر دیں گے. آپ کبھی بھی نہ بھیجتے. آپ کو بہت غم رہا اس بات کا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے نفع کا اور نہ ہی خیر کا تمہارے لیے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کی پکڑ سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ تو نیک تھے، وہ نیک تھے، وہ بھی اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار رہے تھے. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ کوئی اور سر چھپانے کی جگہ بھی پا سکتا ہوں. یعنی اللہ کے در کو چھوڑ کر میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا، میرے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے. میں نے ہاتھ اٹھانے تو اسی کے آگے ہاتھ اٹھانے، اپنی فریادیں بتانی ہے تو کس کو بتانی ہے؟ اللہ کو بتانی ہے. تو بیت اللہ میں ہم دعائیں کریں، لیکن روز الجنہ میں جا کر نبی سے نہیں ہم مانگ سکتے. ہاں وہ جنت کا ٹکڑا ضرور ہے، وہاں پر بھی جو ہم عبادت کرتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے لیے نہیں پڑھتے. ہاں آپ ہمیں یہ رہنمائی کر کے گئے ہیں، یہ روز الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ ہمیں کہہ کر گئے یہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر کے گئے. لیکن وہاں بگڑیاں بنانے والی جگہ نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ تینوں مدینے لے جائے، ہے نا، مدینے کی کیا ویلیو ہے؟ اصل تو مکہ جہاں اللہ کا گھر ہے. دعائیں اللہ تینوں مدینے لے جائے، وہاں اللہ کے رسول دفن ہے. لیکن اللہ کے گھر سے بڑا کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مقدس جگہ نہیں ہے، وہ بہت مقدس اللہ کا گھر ہے وہاں پر. ہاں پھر اس کے بعد مسجدیں ساری کی ساری اللہ کا گھر ہے. اللہ بلاغا من اللہ و رسالاتی، بس میرا فرض اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا، یعنی جو شرک کرے گا، یہ جہاں پر نافرمانی ہے نا، جو شرک کرے گا اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم آگ اس کا ٹھکانہ ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون تھوڑا ہے تعداد کے لحاظ سے. یعنی تانے دیتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، تعداد اتنی تھوڑی ہے، اونچے طبقے سے ہو نہیں، کمزور تمہارے لوگ، غریب لوگ، یہ افراد تم پر ایمان لا رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی بیٹھنے کی کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے نہیں، اسٹیٹس ہے نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں سب کو پتہ چل جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے. قل ان ادری اقریب ما توعدون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے ان کو مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی مدت اور لمبی کر دی ہے. یعنی قیامت کے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں، بڑا ڈراتے ہو کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے مجھے اس کا وقت معلوم نہیں. عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، پھر وہ غیب کے بارے میں کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتاتا. اپنے نبی کو نہیں بتا رہا تو کسی اور کو کیا بتائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ جو اللہ نے غیب رکھا ہے اس سے بڑی بہتری ہے، مصلحت ہے، بڑی خیر ہے. ہمیں تو غیب کا پتہ چل جائے نا کہ یہ ہمیں کل نقصان پہنچنے والا ہے، ہم تو اسی وقت پھڑک کے مر جائیں. ہم کوئی بھی سٹیپ نہ لیں، ہم کوئی بھی کام نہ کریں، ہم کبھی بھی محنت نہ کریں، ہم کبھی بھی اللہ سے دعائیں نہ مانگیں. اللہ نے کہا کہ دعائیں مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، شر بدل جاتا ہے، شر والا معاملہ، خیر اترتی ہے دعاؤں سے. تو یہ اللہ نے جو غیب رکھا ہے نا، ہر بات ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہی غیب کو جاننے والا ہوں، میں غیب کی بات کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو اللہ پسند کر لے جو بات بتا دے. آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، آپ نے جنت دوزخ کے بارے میں بتایا، آپ نے منافقین کے بارے میں ایک صحابی کو بتایا تھا. جو اللہ کے رسول کو اللہ بتا دیتا تھا بس اتنا پتہ چلتا تھا، ورنہ کچھ نہیں. الا من ارتضی من رسول
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچائے کہ نہیں پہنچائے۔ دیکھیے جو غیب کی خبریں فرشتے آ کر بتاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ ہم اپنے پیغام کو، اس میسج کو ایسے رول دیتے ہیں پھر ہم فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علم ہے، پھر بھی اللہ دیکھتا ہے کس کس محفل میں جا کر دین کی بات ہو رہی ہے، دعوت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم فرشتے مقرر کرتے ہیں، وہ جا کر دیکھتے ہیں اور انہوں نے ان محفلوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگلی صورت شروع کریں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑی پیاری صورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر، یہ بھی جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر جو ہے ان کو جو حکم دیا وہ تعارف ہے۔ اللہ مجھے، ہاں پھر آخری پارہ آ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور آسانیاں ہمیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔